ہوں اب میں دعوت دیتا ہوں توجیہی کلمات کے لیے کچھ ناصحانہ کلمات ہمارے بزرگ محترم ہیں جناب حافظ الرحمان طیبی حفظہ اللہ امیر صوبائی بھی آپ تشریف لائیں اور اپنے توجیہی اور ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اور آگے بھی آنا ہے کاکوری کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ حضرات گرامی، صدر محترم عالی جناب مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ تعالی، برادران اعظام و سامعین کرام اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا آنا مبارک ہو، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدا ہم کچھ اہم نصیحت آموز باتوں سے کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے مفید ہوں۔ اس وقت ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جس میں اللہ کے بندوں میں سے نجات پانے والے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والوں کی صفات یوں بیان کی گئی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کو حق باتوں کی اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرنا بھی مقصود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور معصیت و نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ہماری گزارش ہے کہ پروگرام میں دل جمعی سے حصہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اہم تقاریر سننے کا موقع ملے گا، اور انتظام میں کوئی کمی محسوس ہو تو احسن طریقے سے ذمہ داروں کو متوجہ فرمائیں۔ آپ سب کی تشریف آوری قابل مبارکباد ہے، اللہ اجر عظیم سے نوازے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام کارکنان قابل مبارکباد ہیں، خاص طور سے ہمارے صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یوپی کی ناظم اعلیٰ مناظر اسلام مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ کے علمی لیاقت اور ازحد محنت کا ثمرہ ہے یہ پروگرام۔ اللہم زد فزد۔ تمام ضلعی جمعیات کا بھرپور تعاون شامل حال رہا، جس کے لیے ہم ان سب کے مشکور ہیں۔ عتیق الرحمان طیبی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یوپی۔ سن 1964 میں یہاں جمعیت کا قیام ہوا اور اس میں ہم لوگوں نے بھرپور حصہ لیا، اور سن 1964 میں ہم نے ندوے کو بھی جوائن کیا، ندوے میں سروس شروع کی، اور سن 1964 میں یہ میری شادی بھی ہوئی الحمدللہ۔ اور اس وقت یہاں لکھنؤ میں کوئی پروگرام کیا جاتا تھا تو 20-25 لوگ اگر اکٹھا ہو جاتے تھے تو سمجھتے تھے کہ بہت لوگ ہیں، اور مسجدوں میں ڈائری لے کے بیٹھتے تھے، کوئی رفع دین کرنے والا ملتا تھا۔ یہ سن 1964-65 کی بات بتا رہے ہیں، بالکل ابتدائی زمانے کی۔ تو رفع دین اگر کر رہا ہے تو معلوم ہو جاتا تھا یہ شاید اہل حدیث، تو اس سے بات کرتے تھے، اور اس کے پتہ اور گھر کا پتہ، اس وقت موبائل نمبر نہیں تھا، اس کو کیا جاتا تھا، اور اس کے ہاں جا کر کے اس میں خاص طور سے ہمارے اطریات کے جو سب سے بڑے تھے ذاکر بھائی عطر والے، وہ بہت ہی مستعد رہتے تھے، اپنی گاڑی سے لے جاتے تھے، رابطہ ہوتا تھا، اور ان لوگوں سے کو اس طرح سے جوڑا گیا دھیرے دھیرے۔ پھر ایک شخصیت ایسی آئی جو مدینے سے پڑھ کر کے، تو بڑی خوشی ہوئی، ندوی بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو مزید طاقت دے گا۔
لیکن وہ مارے آستی نکلے۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہمارے ماموں ڈاکٹر عبدالباری صاحب نے یہ مسجد بلال بنوائی یہاں کی، اور انہوں نے بتایا کہ مولانا شہاب الدین صاحب بیدنار کے آئے ہیں لکھنؤ میں، ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوئی ہے۔ پھر ان کی جستجو ہوئی اور پھر تعلق ہوا، پھر الحمدللہ کام اور کافی آگے بڑھا، اور اس وقت ہماری لکھنؤ کی جو ضلعی جمعیت ہے وہ بہت ہی الحمدللہ متحرک ہے اور بہت کام کر رہی ہے، اور تمام جمعیات متحرک ہیں الحمدللہ ہر جگہ کی۔ اور جہاں کوئی کمی ہو تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کما حقوق کام کریں، یہی میری گزارش ہے۔ اور آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ شام کے وقت اس میں کوئی کرسی خالی نہیں رہے گی۔ یہ اس وقت دھوپ بھی ہے اور لوگوں کی مشغولیت بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا مبارک کرے اور سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔